السلام علیکم. آج کا vlog ہے جی ڈے 3 ان گونزاؤ. اچھا، گونزاؤ کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کا موسم اور ہانگ کانگ کے موسم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. دونوں ایک جیسے ہیں. جب ہم ہانگ کانگ سے گئے تھے بالکل سیم موسم تھا گونزاؤ کا بھی، اور یہ بھی اسی طرح سمندر کے قریب ہی ہے، تو ہیومیڈیٹی لیول اور یہ سب کچھ اسی طرح ہے. خیر، آج ہلکی ہلکی دھوپ تھی اور بہت خوشگوار موسم تھا. تو بس ہم یہ تیار ہو کے نکلے باہر جانے کے لیے. آج ہم نے بیسیکلی دو چیزوں کو کور کرنا تھا. ایک ہم نے بائما شاپنگ سینٹر جانا تھا، اور اس کے بعد ہم نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ جانا تھا. یہ دونوں لوکیشنز ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، سیم ڈسٹرکٹ میں ہی ہیں اور واکنگ ڈسٹینس پہ ہیں. تو پہلے ہم شاپنگ سینٹر گئے، کیونکہ یہاں پہ جو ماسک ہیں وہ نماز کے ٹائم کے علاوہ نہیں کھلتی، اور یہ ہم ذرا صبح کے وقت گئے تھے. تو 9 بجے کے قریب یہ سارے پلازاز کھل جاتے ہیں اور شام کو 6 سے 7 بجے تک یہ بند ہو جاتے ہیں. جو فرسٹ سے سیکنڈ فلور تھا وہ لیڈیز کلیکشن پہ تھا، اور اس پہ ان کے پاس جو کلیکشن تھی وہ فیکس یا ڈیوپس نہیں تھے، بلکہ ان کی اپنی بنائی ہوئی چائنا کی پروڈکٹس تھے، اور کوالٹی بہت زیادہ اچھی تھی. اچھا، اس میں بھی آپ کو ویریشنز یہاں پہ مل رہی تھیں. کچھ یہاں پہ جو تھے لوئسٹ کوالٹی کے تھے، کچھ بہت ہائی کوالٹی کے تھے، پرائزز بھی اسی حساب سے تھی. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو ان کی کوالٹی بہت زیادہ اچھی تھی. مجھے اس پلازا میں چیزوں کی کوالٹی بہت اچھی لگی تھی، اسپیشلی کوٹس یہاں پہ بہت شاندار تھے. اچھا، بچوں کے کپڑے یہاں پہ تھے. بچوں کے کپڑوں کی بھی کوالٹی بہت زیادہ اچھی تھی، اور ایک پورے جو سیٹس تھے جس میں ٹراؤزر، شرٹس اور اوپر اپر، وہ 100 RMB تک کا مل رہا تھا. لیکن اس میں بھی پھر بعض ایسے تھے جو 300 400 RMB تک کے تھے. لیکن اوور آل اچھا تھا. جو اس میں مجھے جو کلیکشن ان کی جو نہیں پسند آئی وہ میل کلیکشن تھی. وہ سارا ڈیوپس تھا. اگر ہم میل کلیکشن کی کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی نو ڈاؤٹ بہت اچھی تھی. اس میں بھی ویریشنس تھیں، بعض ہلکی کوالٹی کے تھے، بعض بہت اچھی کوالٹی کے تھے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو کوالٹیز اور پرائزز دونوں ٹھیک تھیں. لیکن یہ سب ڈیوپس تھے. ان سب کے اوپر جو ہے جس طرح ناموں کو بگاڑ کے لکھا گیا تھا، اور انٹرنیشنل برانڈز کے کاپی رائٹ ایشو کی وجہ سے ان کی سپیلنگز کو چینج کیا گیا تھا. تو وہ بہت زیادہ آکورڈ سے لگ رہا تھا. اگر آپ اس کپڑے کو ہاتھ لگاتے تھے تو کپڑا بڑا اچھا تھا، وہ شرٹ، فیبرک، سب کچھ بہت اچھی، اسٹیچنگ اچھی تھی. لیکن اس کی مت مار دی تھی یہ جو اوپر انہوں نے الٹے پھلٹے نام لکھ کے. خیر، وہاں سے ہم نکلے اور اسی ایریا کو ہم مزید ایکسپلور کرنا چاہ رہے تھے. لیکن پھر نماز کا وقت ہو گیا تھا، اور اس ٹائم پہ کھلنا تھا، ماسک کھلنی تھی. تو پھر ہم نے ماسک کی طرف چل پڑے. یہ راستے میں چلتے ہوئے ہمیں جس طرح یہ شوز کی ہمیں کچھ شاپ نظر آئیں، جولری کی کچھ شاپس تھیں یہاں پہ. تو یہ جو شوز کا تھا اس میں آپ آرڈر دے کے سائز اپنے سائز پہ بھی بنوا سکتے تھے، اور یہ کوئی آلموسٹ جو ہے 2 سے 3 دن بعد آپ کو ڈیلیور کر دیتے. یہ سب مین جو اسٹریٹ تھی یہ سب اسی کے اوپر تھا. خیر، ہم وہاں سے نکلے اور ہم ماسک کی طرف چلے گئے کیونکہ نماز کا ٹائم تھا. اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں، ہانگ کانگ کی طرح یہاں پہ ہر وقت ماسک کھلی نہیں ہوتی. اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میک شور کہ وہاں پہ پہلے نماز کا ٹائم ہو. تو یہاں پہ اور بھی مسلمانوں کے قبرستان تھے اس جگہ پہ. حضرت سعد بن نبی وقاص کی آمد کے بارے میں چائنیز لٹریچر یہ کہتا ہے یہ ٹینگ ڈائنیسٹی کا ایک بادشاہ تھا جس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ ایک شیطان کا پیچھے کرتے ہوئے داڑھی والا پگڑی پہنے آدمی اس کے محل میں داخل ہوا ہے، اور وہ کچھ منہ میں پڑ رہا تھا، کوئی ورد کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس شیطان کا جو قد تھا وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا. تو اس نے صبح اٹھ کے اپنے نجومیوں کو اس بارے میں سارا بتایا، اور ان نجومیوں نے آگے سے یہ کہا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں حلیہ یہ حجاز کے لوگوں کا ہے. تو اس بادشاہ نے پھر اپنے ایک وفد کو جو ہے بھیجا حجاز مقدس. وہاں پہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا. بادشاہ کی خواہش کا وہاں پہ اظہار کیا گیا، اور اس پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن نبی وقاص اور ساتھ میں دیگر صحابہ کا ایک وفد چائنا بھیجا. وہ کہتے ہیں کہ بحری جہاز کے ذریعے ہی وہ گونزو پہنچے، اور شہنشاہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور شہنشاہ نے پھر ان کو ایک جگہ دی جس پہ وہ مسجد بنا سکتے تھے اور اپنے جو دین ہے اس کی تبلیغ کر سکتے تھے. بیسیکلی یہ وہ مسجد پہلی نہیں ہے. ایک اور مسجد ہے یہاں پہ ہاؤشنگ کے نام سے، وہ پہلی مسجد ہے. یہ دوسری مسجد ہے، یہ بہت بعد میں بنی تھی. اور ہم یہاں پھر پہنچے. یہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا مزار تھا. اندر کافی چائنیز مسلمس تھے جو بیٹھے ہوئے تھے، اور دیگر جو یہاں پہ مسلمان تھے ان کی قبریں بھی تھیں.
کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اس کامیاب دورے کے بعد واپس حجاز چلے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گونزو تشریف لائے تھے، اور پھر ان کی قدرتی علالت کے باعث یہیں پہ وفات ہوئی تھی، اور پھر اسی جگہ پہ ان کو دفنایا گیا تھا۔ اور یہ جو جگہ تھی یہاں پہ الاٹ کی گئی تھی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ شہر سے ذرا دور ہٹ کے جنگلوں کے درمیان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ درخت اسی ٹائم کے ہیں جس ٹائم پہ حضرت سعد بن نبی وقاص یہاں پہ پہلی دفعہ آئے تھے، اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا ساتھ میں پارک بھی ہے، اور آگے جا کے ماسک بھی ہے، اور ماسک بہت خوبصورت ہے، وہ چائنیز آرکیٹیکچر کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور بہت ہی خوبصورت آپ کو دیکھنے میں وہ لگتی ہے۔ نماز کا وقت تھا، اور مجھے یہاں پہ عورتوں کے الگ سے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اگر آپ میں سے کسی کو پتہ ہو تو مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیں، لیکن میں نے جو ڈھونڈا، اور ایک تو یہاں پہ کسی کو انگلش سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جتنا میں نے آگے پیچھے ہو کے دیکھا تو مجھے تو جگہ نہیں ملی عورتوں کی نماز پڑھنے کی۔ تو خیر یہاں پہ ہم پھر دیکھا، اور یہاں سے پھر ہم نکل کے آئے۔ اچھا، اسی کے بالکل ساتھ ہی ایک یہ پورا ڈسٹرکٹ جو ہے، یہ یہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ آبادی ہے، افریقن مسلمانوں کی کافی زیادہ آبادی ہے، تو یہیں پہ ہم لوگ یاوبی روڈ پہ کھانا کھانے کے لیے آئے، اور یہاں پہ کافی زیادہ افریقن سٹورز تھے، اور ان کی تمام جو چیزیں تھیں، جس طرح ہانگ کانگ میں ہم لوگوں کے پراپر بازار ہیں یا ہماری شاپس ہیں گراسری کی، اسی طرح افریقن بہت سی چیزیں میں نے وہاں پہ دیکھیں، اور راستے میں سے ادھر تک پہنچتے پہنچتے خیر پھر یہ دو اسٹریٹس ہیں اپوزٹ ایک دوسرے کے، روڈ کے دونوں طرف، اس میں ایک طرف سارے یہ ٹرکش ریسٹورنٹس ہیں، اور تمام کے تمام یہ ہمارے لبنانی اور یمنی اور اس طرح کے ریسٹورنٹس ہیں۔ تو یہ کراس اوور سے ہم پھر دوسری سائڈ پہ آئے، اور یہاں پہ ایک یمنی ریسٹورنٹ ہے حضرت موت، وہ بہت زیادہ پسند بچوں کو بھی اور ہمیں بھی، تو پھر ہم دوبارہ دوپہر کے کھانے کے لیے یہیں پہ آئے۔ اور ہانگ کانگ کی بنسبت یہاں پہ ہوٹلس کا سائز پاکستان کی جو طرح لوگ ہانگ کافی بڑے کانگ بڑے میں ہیں رہتے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ریسٹورنٹس ریسٹورینٹ کا، بہت چھوٹے اور چھوٹے آپ ہوتے کو ہیں۔ پتہ ہے خیر سب کو کھانا کہ ختم ہانگ کرنے کانگ کے میں بعد جو ہم ہے وہاں سے ریسٹورنٹس نکلے تو بہت، کافی ٹائم تھا ابھی ہمارے پاس، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آج ہی کینٹون ٹاور دیکھ لیں اور کل آرام سے ہم گھر واپس چلے جائیں۔ تو ہم نے پھر ہم کینٹون ٹاور کی طرف چل پڑے۔ کینٹون ٹاور یہاں سے دور تھا، اور وہاں ہم پہنچے، اور ہم نے وہاں جا کے ٹکٹس لیے۔ اچھا، مجھے ہانگ کانگ کی بنسبت امیوزمنٹ پارکس کے ٹکٹ گونزاؤ میں مہنگے لگے ہیں۔ ہانگ کانگ میں ٹکٹس اتنے مہنگے نہیں ہیں، شاپنگ وہاں کی سستی ہے گونزاؤ کی، لیکن جو امیوزمنٹ پارک کے یا انٹرٹینمنٹ کی جتنے بھی ٹکٹس ہیں وہ ہانگ کانگ کے سستے ہیں۔ یہاں پہ 5 سال سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم نے صرف 3 ٹکٹس لیے، اور پھر ہم چل پڑے کینٹون ٹاور کی طرف۔ اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا بہت ضروری ہے، یا پھر آپ کے پاس جو ہانگ کانگ کا آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر آپ کی یہاں پہ رجسٹریشن نہیں ہوگی اوپر جانے کے لیے، اور کافی سیکیورٹی چیک سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ خیر کینٹون ٹاور کی طرف اب آتے ہیں، اور یہ جی 450 میٹر بلند ٹاور ہے، اور آپ اس میں ہائٹ پہ جاتے ہیں، اور جو اس کی ٹاپ موسٹ ہائٹ ہے وہاں تک آپ جا سکتے ہیں لفٹ کے ذریعے، اس کے آپ کے پیسے ہیں، فری نہیں ہیں یہ۔ اور پھر آپ وہاں پہ پورا پرل ریور اور گونزو سٹی کا پورا جو ویو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ 2-3 ڈیکس ہیں جہاں پہ آپ اس کا ڈفرینٹ اینگل سے ویو کر سکتے ہیں، 360 ویو ہے۔ جو اس میں سب سے انٹرٹیننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک ببل ٹرام ہے جو اس کے ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر چلتی ہے، اور وہ اس ٹاور کے اوپر ہی چلتی ہے، اور وہ آپ کو 360 ویو دیتی ہے پورے سٹی کا۔ تو ہم بھی ببل ٹرام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں 1-2 فلورز آپ سیڑھیاں چڑھ کے بھی کور کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 111ویں منزل ہے، اور 448 میٹر ہائٹ پہ ہم تھے اس وقت۔ یہ ببل ٹرامز ہیں جو اسی ٹاور کا ایک گول چکر کاٹتی ہیں، 360 ویو آپ کو دیتی ہیں۔ بہت زیادہ رش تھا، اور یہ آس پاس ساری گلاس کی تھی، تو بہت ایک مزے کا یہ اس کا ویو بنتا ہے۔ بہت سلو یہ ٹرام چلتی ہے، آلموسٹ 20 منٹ کی یہ رائڈ بنتی ہے، اور یہ اسی ٹاور کا ایک چکر لیتی ہے۔ بہت جو جن کو ہائٹ فوبیا ہے وہ لوگ تو ذرا اوائڈ ہی کریں اس چیز کو، لیکن ویوز بہت خوبصورت تھے۔ آج تو ذرا فوگ تھی، لیکن سٹل جو پرل ریور اور ان کا یہ جو فیمس برج ہے یہ نظر آ رہا تھا، وہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر بس اس طرح ہمارا ٹرپ تمام ہوا، اور ہم تھک ہار کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ بالکل مغرب ہو چکی تھی اور بچوں میں بالکل چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو یہاں ہمارا Day 3 اینڈ ہوا۔
ڈے 4 اینڈ دا فائنل ڈے کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے. ہم نے واپس آنا تھا ہانگ کانگ، اور یہ ہمارے ساؤتھ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں یہ ایک ڈونٹ شیپ بلڈنگ آئی تھی، تو میں نے اس کو کیپچر کر لیا. چائنا سے ہانگ کانگ آنا بہت آسان ہے، اتنی زیادہ امیگریشن سے نہیں گزرنا پڑتا جتنا ہانگ کانگ سے جاتے ہوئے گزرنا پڑتا ہے. تو بس یہاں پہ ہمارا ٹرپ ختم ہوا.